بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مچھر کا مقدمہ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مچھر نے آ کر فریاد کی، اے وہ ذات گرامی جس کی سلطنت جن و انس اور ہوا پر ہے، تو جن و انس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اب ہماری مشکل بھی آسان کر، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہماری جنس ہی انصاف سے محروم چلی آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر کی درد بھری فریاد سن کر کہا، اے انصاف ڈھونڈنے والے، تو کس سے انصاف چاہتا ہے؟ وہ کون ظالم ہے جس نے تجھے ستایا ہے، جس کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہے تو؟ وہ دونوں ہاتھوں سے مچھر نے کہا، ہم ہوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے ہم پر ظلم کرنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھر، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ کوئی فیصلہ میں اس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ جلد حاضر ہو، مچھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے، اپنے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ۔ ہوا حکم سنتے ہی فراٹے بھرتی ہوئی آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو حاضر ہوگی۔ مچھر اس کو ہوا کی تیزی سے فرار پر بے اختیار مجبور ہو گیا۔ مچھر اس ہوا کی تیزی سے راہ فرار پر بے اختیار مجبور ہو گیا۔ مچھر کا دم گھٹنے لگا، اس میں ٹھہرنے کی تاب ہی کہاں تھی ہوا کے سامنے، فوراً بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھر ٹھہر جا، تو کہاں جاتا ہے تاکہ میں دونوں کا فیصلہ کروں؟ ذرا رک تو سہی، تیرے مخالف کی بات بھی میں سن لیتا ہوں۔ اس پر مچھر نے بھاگتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میری موت ہی ہوا کے وجود سے ہے، اس کے دھوئیں سے تو میرا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں قرار نہیں پا سکتا، میری جگہ سے مجھ کو اکھاڑ پھینکتی ہے، اسے دیکھتے ہی میری جان نکل جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ السلام صالحین کو طالب فرماتے ہیں کہ یہی کیفیت حق تعالیٰ کے ڈھونڈنے والے کی ہوتی ہے۔ جہاں حق جلوہ نما ہوتا ہے، ڈھونڈنے والا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر نفس زندہ ہے اور تکبر سے پر ہے تو اس کی انانیت کے ساتھ قرب خدا ناممکن ہے۔ اس انا کو فنا کرنا ہوگا، قرب خداوندی کے حصول میں بقا ہی بقا ہے۔ اپنی مرضی کو مرضی الہیہ کے تابع کر دے اور غلام بنا دے۔ اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دے۔ شکریہ۔